کیسی غلامی. صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک عورت آئی, حسینہ جمیلہ آئی, اللہ کے پاس پیغمبر کے پاس آ کے منہ موڑ کے بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا بلال اس سے پوچھ کون ہے, کس لیے آئی ہے. عرض کرنے لگی اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سے نکاح کر لیں, میرا کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے حیثیت والی ہوں, سب کچھ میرے پاس ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں, اگر تو خواہش ظاہر کرے تو میرے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تو کہے تو ان میں سے کسی سے تیرا نکاح کرا دو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے. رحمت والے نبی نے مجمع میں اعلان فرمایا یہ میری دھی شادی کی خواہش مند ہے کوئی اس سے نکاح کرے گا؟ کوئی ہے مجمع میں جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ ایک نوجوان صاحب بھی کھڑے ہوئے. رحمت والے نبی نے انہیں دیکھا, ان کے جسم پر کرتا ہی کوئی نہیں تھا, تہمت پہمت والا باندھ رکھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ لڑکا سامنے ہے, اس سے پوچھ اس سے شادی کرے گی. جواب میرے عزیزو ایسا دیا کہ تیرے میرے غلامی کے منہ موڑ کے رکھ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا نکاح کرے گی؟ کہنے لگی بلال میرے سے نہ پوچھ, ان سے پوچھ گیا. آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے, اگر آپ کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں. حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے. وہیں بیٹھی بیٹھی کہنے لگی مبارکباد دو, لڑکیوں کے لیے رشتہ ماں باپ پسند کرتے ہیں, میرے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا ہے. اللہ آپ نے فرمایا نوجوانہ تیرا کام بن گیا, ادھر آ جا. جب قریب آئے میری بہنوں ذرا سننا, اپنے باپ سے فرمائش کرنے والیوں, فریج اتنا بڑا لوں گی, ٹی وی اتنا بڑا لوں گی, شادی کا جوڑا اتنا بڑا لوں گی, ابا میں نے سونے کا سیٹ لینا ہے. اور میری بچیوں اپنے باپ کے بڑھاپے کو اپنی امیدوں پر, اپنی امنگوں پر, اپنی فرمائش پر اپنے باپ کو بڑھاپے میں نہ رلاؤ. اللہ کی قسم خدا سے اپنے باپ سے کے ہاتھ اٹھوا کر دعا کرو کہ اللہ یا اللہ میرے باپ کو توفیق دے کے ہاتھ اٹھا کر میرے نصیبے کی دعا کرے. جس کے نصیب جاگے اسے سونا چاندی مل جائے گا, جس کے نصیب سو گئے خدا کی قسم سونا چاندی بھی اس کے گھر کے اندر خوشی نہیں لے کے آئے گا. نوجوان میرے قریب آ جاؤ, شادی کرے گا جی, گھر کا کوئی نہیں, در کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس سے پوچھ کرے گی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس ایک دفعہ کہہ دیا آپ کی ہاں میں ہاں, آپ کی نہ میں نہ. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چھلا ہوگا, کوئی سونے کی چیز ہوگی, کوئی سلور کی انگوٹھی ہوگی, کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوگا, جا لے آ, حق مہر میں تیرا رکھ دوں گا. کہنے لگا اللہ کے نبی کتنے دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی, مجھے کون دے گا, میرے پاس ہے کوئی نہیں. پاک پیغمبر نے پھر فرمایا بلال پوچھ اس کے پاس کچھ نہیں کرے گی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ دیا آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے. اب اس کے پاس حق مہر کے لیے ہے کوئی نہیں, یہ شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. یہ دونوں غلام رسول, یہ بھی غلام رسول, یہ بھی غلام رسول ہے. آپ نے فرمایا مجھے نوجوان ادھر آ جاؤ. نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتلا تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ کہا جی ہاں, مجھے سورہ احزاب یاد ہے, مجھے سورہ واقعہ یاد ہے, مجھے سورہ مزمل سورہ یاسین یاد ہے, مجھے معوذتین یاد ہے. آپ نے فرمایا لے بھی تیرا کام بن گیا. بلال اس بچی کو میرے قریب آ کے بیٹھ تاکہ میں اس کا نکاح پڑھاؤں. آپ نے فرمایا او غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اس کے پاس نہ ٹکا نہ دمڑی نہ پیسہ, اسے قرآن یاد ہے. بیٹی اگر حق مہر کے طور پر جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے تو کیا اس سے نکاح کرے گی؟ اللہ اکبر. مسکرائی کہنے لگی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا, مجھے نکاح کے ذریعے آمنہ کا لال مل گیا ہے. اللہ اکبر. ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی خواہش جہیز نہ لے کے جائی تب بھی مرے, جہیز لے کے گئی تب بھی مرے؟ مولوی صاحب سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہو, مولوی صاحب سے میرے عزیزو خیرات عشر کے مسئلے پوچھتے ہو, مولوی صاحب سے ان سے پوچھو, علماء کرام سے. خیر پٹامہ والی کا کتنا بڑا ادارہ تمہارے پاس ہے, جاؤ جا کے فتویٰ لو. لڑکا برات میں 200 آدمی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ 200 آدمی برات کے جا کے بیٹھ گئے. تم ایمانداری سے بتاؤ لڑکی کے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہو؟ نبی کی 11 حرم میں اتنا بڑا نکاح نہیں ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. پاک پیغمبر نے جب نکاح پڑھایا, اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بن کے بیٹھا ہوا ہے, حضرت عقیل ساتھ ہیں,
براتیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے. اللہ اکبر. لڑکی والوں کی طرف سے حضور کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی شادی کا انتظام کرنے والا بلال حبشی کھڑا ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے جب نکاح پڑھا دیا, آپ نے بلال کی طرف دیکھا, بلال نے آپ کی طرف دیکھا. ماں باپ قربان, کملی والے آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. بڑے بڑے جسم میں گھاؤ آ گئے, چہرے پر کمر پہ پتھر لگے, لہو لہان ہو گئے. پیغمبر کو اتنا درد نہ ہوا جتنا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نبی کو درد ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو سینے سے لگایا ہوا ہے. حضرت بلال آ گئے. کملی والے کیا بات ہے؟ فرمائے بلال علی کے براتی بیٹھے ہیں, فاطمہ کی برات دروازے پر آئی ہے, کیا کہے گی؟ اللہ اکبر. محمد براتیوں کو کچھ کھلا پلا نہ سکا. حضرت رحمت والے نبی سے بلال عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا شہد کی بوتل پڑی ہے, جا میری گھر والی سے جا کے کہے شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے, بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے, پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے. علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا, علی کی عزت میں اضافہ ہوگا, فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی.